اب دیکھیں اس کے بعد یہ جو اس ہفتے سے یا پچھلے ہفتے سے جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کے اچھا پھر پہلے جو یہ تھا کہ نیٹو یا دیگر مغربی ممالک وہ بھی امریکہ کے سارے رویے کے خلاف تھے، اب بھی خلاف ہیں، لیکن اب دیکھیں تھوڑا تھوڑا ان کے بیانات تبدیل ہونا شروع ہوئے ہیں۔ ابھی جو سلامتی کونسل میں ڈیبیٹ ہوئی تھی اس میں فرانس نے، برطانیہ نے، جرمنی نے وہ بیانات دیے جو کہ ایران کے بہت خلاف تھے۔ ایران نے اس کو کنڈیم بھی کیا، ان کے سفیر نے فوراً پریس کانفرنس کی اور تینوں ملکوں کو کنڈیم کیا۔ اچھا پھر آج دیکھیں چین کا بھی بیان آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے نا وہ کھلی رہنی چاہیے، بین الاقوامی گزرگاہ کے طور پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو صدر ٹرمپ کو توقع یہی ہے کہ جو دیگر ممالک ہیں ان کے رویے میں تبدیلی آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو لڑائی ہے اس میں کسی کو کوئی بہت واضح برتری نہیں حاصل ہوگی، اور اسی لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کشیدگی کافی عرصے تک جاری رہے گی۔ شجاع نواز صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک تو ایک عام خیال یہ ہے کہ جو اسٹرائکس ہیں یو ایس یہ بیسکلی ٹیکٹیکل ہیں، سینڈ کام کی طرف سے ٹیکٹیکل رسپانس ہے، جو بھی اس وقت آپریشن چل رہے ہیں کیلیبریٹڈ ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ پریشر بڑھانے کے لیے یا پیشنس لوز کریں، یا یہ کہ ایک الٹیمیٹ ایران کو وارن کرنے کے لیے اس سے آگے بڑھ کے جو ہے بڑی میجر اسٹرائکس ہونے لگے، میجر انفراسٹرکچر ہٹ ہونے لگے، بریجز ہٹ ہونے لگے، جو کہ آبویسلی بہت یو ایس کر سکتی ہے، یو ایس ملٹری کر سکتی ہے، اور اس کا جو آنٹے ہے یا جو اس کا تھریش ہولڈ ہے اس کو مزید بڑھایا جائے؟ کیا اس کا امکان ہے کہ یہ جنگ جو ہے ٹرمپ جو ہے اس کو اوپر کی طرف لے جائیں؟ اور میرے نزدیک تو ناممکن ہے، اس لیے کہ اول تو ایسی اسٹرائکس جو کہ سویلین انفراسٹرکچر پہ ہے وہ دے آر اگینسٹ دا رولز آف وار۔ ساری انٹرنیشنل کنونشنز کہتی ہیں کہ آپ سویلین انفراسٹرکچر کو برباد نہیں کر سکتے۔ دوسرا، امریکہ کو ابھی تک ان کی جو فضائی جنگ ہے اس کا کافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ تقریباً 42 ہوائی جہاز ان کے، جس میں ڈرونز بھی شامل ہیں، اے ویکس بھی شامل ہے، ایک F-35 بھی شامل ہے، وہ برباد ہو چکے ہیں تقریباً $2.6 بلین کی قیمت پہ۔ اس کے علاوہ ٹوٹل ڈائریکٹ کاسٹ کنگریشنل ریسرچ سروس نے کیلکولیٹ کی ہے کہ تقریباً $29 بلین ہے ڈائریکٹ کاسٹ۔ انڈائریکٹ کاسٹ امریکہ کی معیشت پہ اور اس خطے پہ اور دنیا کی معیشت پہ بہت زیادہ ہے اس سے، اور اگر جنگ جاری رہی تو اور بھی نقصان ہوگا امریکہ کی معیشت پہ اور دنیا کی معیشت پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں اس لیے جو انور اقبال نے ابھی ذکر کیا چین کا، ایسے ممالک کے بیانات اور ان کے بیک ڈور جو بات چیت ہو رہی ہے ایران کے ساتھ، شاید اس کا کچھ اثر ہو، کیونکہ ایران اور چین کا بہت اہم ریلیشن شپ ہے، خاص طور پہ آئل ایکسپورٹس پہ۔ امپورٹنٹلی شجاع نواز صاحب آپ کے علم میں ہو، لیکن یہ کہ پاکستان پبلکلی تو بہت اس طرح کی پوزیشن نہیں لے رہا، لیکن یہ بالکل پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلا رہنا چاہیے، وہی جو چائنا کی ہے۔ یہ بھی یہ کہ ایران نے جو اب تک کلیم کیا اس حوالے سے کہ اس کا ٹوٹل اس کا اتھارٹی ہونی چاہیے اور اسی کا نظام ہونا چاہیے اور وہ ٹول لے، اس سب چیز کو جو ہے پاکستان بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اور پاکستان اور چائنا کی بھی بہت آئیڈینٹیکل۔ تو ایران کے ایلائز میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی اس پوزیشن کو کسی بھی صورت سے ایگری کر رہا ہے، اور اس دوران ایران نے عمان پہ بھی اٹیک کیا ہے، قطر پہ بھی اٹیک کیا ہے، تو اٹ سیمز لائک پلینگ وتھ فائر۔ بالکل، and they will lose support اور they don't have time on their side either، اس لیے کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ ابھی جو پچھلے ہفتے کی جو ایک یکجہتی تھی ایران میں وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر جو پاسداران ہیں ان کے خلاف عوام پھر بھی آ سکتی ہے سڑکوں پہ، اور اگر وہ ہوا تو پھر ایران کو 2 فرنٹ وار لڑنی پڑے گی، ایک تو اپنے ملک کے اندر اور ایک امریکہ اور اسرائیل کے خلاف۔ اور میں پھر اسرائیل کی بات کروں گا کیونکہ اسرائیل از ویری کریٹیکل ٹو دس ہول سسٹم۔ اگر وہ تیاری کر چکے ہیں، ان کے وزیر دفاع نے کہا کہ ہم نے تیاری کر لی ہے پھر حملے کرنے کی اور زیادہ حملے کرنے کی۔ ایک اور
جی سر، ایک اور پہلو انور اقبال صاحب وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ یہ غیر مقبول جنگ ہے. امریکہ کے اندر تمام جنگیں بھی غیر مقبول ہوتی ہیں لیکن یہ بہت غیر مقبول ہے، شروع سے غیر مقبول ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کی وجہ سے اسرائیل کے حوالے سے جو تاثرات امریکہ میں ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. اسرائیل بھی شاید اتنا غیر مقبول نہیں تھا جتنا آج ہے. اس پوری صورتحال میں اب آپ یہ فرمائیے گا کہ ایز اٹ مووز فارورڈ اب آگے کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ اس وقت جو پرو اسرائیل جو پوری لابی ہے امریکہ کے اندر جو کہ اس حوالے سے دباؤ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پر، اس میں بہرحال ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لنڈسے گراہم ان کا انتقال ہو گیا اچانک، جو کہ اس لابی کے بہت امپورٹنٹ ایک کیریکٹر تھے. تو اوور آل یہ ماحول جو ہے امریکہ میں اس جنگ کے حوالے سے اور پھر اس حوالے سے جو اسرائیل کی پوری کوشش ہے، اسرائیل کا جو کردار ہے، اسرائیل کے حوالے سے جو امریکیوں کے تاثرات ہیں جو کہ مختلف حوالوں سے سامنے آئے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہے؟ دیکھیں، اسرائیل کی جو لابی ہے یہاں، اس کو پسپائی تو ہوئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جنگ بہت غیر مقبول ہے. اچھا، اسرائیل بھی غیر مقبول ہے، اور وہ آج سے نہیں، غزہ کے زمانے سے آپ کی یاد ہوگا بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے امریکی یونیورسٹیز میں، بہت مظاہرے ہوئے، ہنگامے ہوئے، بہت سخت اقدامات کرنے پڑے ٹرمپ انتظامیہ کو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اسرائیلی جو یہاں ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں ان میں کافی تشویش پائی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے، اس رویے کی وجہ سے جو ان دا لانگ رن جو ہے اسرائیل کو مزید نقصان پہنچے گا. تو اس میں بالکل تشویش پائی جاتی ہے اور واضح طور پہ اس لابی کو پسپائی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں اس پورے ماحول کا ٹرمپ کے فیصلے پر گوئنگ فارورڈ جو ہے وہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اب تک تو ہوا ہے لیکن آگے کیا ہوگا، جبکہ وہ خود بھی جو ہیں اس جنگ کے اب حمایتی نہیں رہے؟ دیکھیں، حمایتی بالکل نہیں رہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو اس جنگ میں ایک یعنی سبز باغ دکھا کے دھکیلا گیا، تاثر یہ پیدا کیا گیا کہ بس جاتے ہی ایران میں حکومت ٹاپل ہو جائے گی اور آپ صرف امریکہ کے نہیں ایران کے بھی ہیرو بن جائیں گے. وہ نہیں ہوا، اور وہ جنگ نہیں چاہتے، بالکل نکلنا چاہتے ہیں جنگ سے. لیکن ساتھ یہ ہے کہ وہ شکست کھا کے نہیں جانا چاہتے. وہ ایک ایسا رستہ چاہتے ہیں جس میں وہ کم از کم اپنے گھر میں بیٹھے تو یہ کہہ سکیں کہ وہ کامیاب ہوئے. اچھا، ایران بھی یہی چاہتا ہے، اور اس کی ذرا ریزیلینس کی اس کی کامیابی زیادہ واضح نظر آتی تھی اب سے ایک ہفتہ قبل تک. اور دونوں ایک دوسرے کو ایسا بیچ کا راستہ دینے کو تیار نہیں ہے کہ جس سے دونوں فریق جو ہیں باعزت طریقے پر اس جھگڑے سے نکل سکیں. اب یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ کیا صدر ٹرمپ شکست کھا کے اور شکست تسلیم کر کے نکلنے پہ راضی ہو جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی نیچر کے خلاف ہے، بہت مشکل ہوگا ان کا، اور ان کی جو ان کا اپنا سپورٹ بیس ہے اس پر بھی بڑا اثر پڑے گا اگر وہ واضح طور پہ شکست کھا کے اس تنازع سے نکلتے ہوئے نظر آئے. بہت بہت شکریہ محترم شجاع نواز صاحب. انور اقبال صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ دونوں محترم موجود تھے. بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت کا. ایک بہت بڑا ناصور یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہے وہ قابل ذکر انداز میں آگے نہیں بڑھی ہیں بلکہ کئی دہائیوں سے منجمد ہیں، جمود کا شکار ہے. ایک بہت عمدہ خبر آ رہی ہے، مسلسل پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس میں قابل ذکر اضافہ ہو رہا ہے. اب ریکارڈ اضافہ بھی ہم نے دیکھا ہے 2526 کے دوران، اور یہ پاکستان کے لیے ایک امید کی بہت بڑی کرن ہے پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے